صدر ذی وقار محترم حاضرین و سامعین، آج میں جس ایمان افروز موضوع کو اصحاب ایمان کی اس ایمان کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ صدر محترم، کہتے ہیں باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج کی کوپلوں کی جگہ ببول اگلنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس ریزگار عرب میں صحاب رحمت بن کر تشریف لائے جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کے سوتے خشک ہو چکے تھے، اور جہاں صلح و خیز کے گلہائے تازہ کی جگہ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کے جھاڑ جھنکار اگ رہے تھے، اور وہاں کے تپتے ہوئے صحراؤں اور ظلم و ستم کی بادیں سموم سے جلستے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت کردار کے منکر انسانوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کے پانی کی ایک ایک بوند خشک ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں جب حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم رحمت و برکت بن کر آئے تو یکا یک ہی ایمان و یقین لہلہا اٹھی۔ شاعر نے اسی احساس کی ترجمانی یوں کی ہے: سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی۔ حاضرین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عالم عرب بے شمار خباثتوں اور جہالتوں کا شکار تھا۔ کفر و شرک کے علاوہ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی اور اخلاقی اقتدار کی بے حرمتی کی بدولت عرب معاشرہ شرمناک حد تک کار ذلت میں غرق ہو چکا تھا۔ اس دور کا انسان اخلاق و شرافت کا نام تک سننے کا روادار نہ تھا۔ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، جوا، قمار بازی اور زناکاری قطعاً مذموم فعل تصور نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان کو جوانی کا اعزاز اور مردانگی کا افتخار سمجھا جاتا تھا۔ جناب صدر، کوئی شخص بیٹی کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ وہ لوگ انسانی عظمت کردار کی نہیں بلکہ ذاتی حسب و نسب کی برتری اور خاندانی تفاخر کے اسیر تھے۔ لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت گری ان کی قبائلی زندگی کا لازمی جز بن چکے تھے۔ معمولی باتوں پر تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی اور پیاسے ریگستانوں کی پیاس بجھنے لگتی۔ اوقاز کا میلہ قبائلی تعصبات اور فخر و مباحات کے نعروں سے شروع ہو کر برسوں تک جاری رہنے والی لڑائیوں کے لیے موزوں ترین مقام قرار پا چکا تھا۔ بعض معمولی لڑائیوں سے طویل جنگ کی ایک ایسی بھٹی سلگ اٹھتی کہ ہزاروں عرب اپنے بھائیوں کی تلواروں کا شکار بن کر اس کا ایندھن بن جاتے۔ آپ کے ارشاد کی تاثیر کی عظمت اس وقت دیکھنے میں آئی جب آپ نے حکم خداوندی کے مطابق شراب کو حرام قرار دیا تو شراب پانی کی طرح شہر نبی کی گلیوں میں بہا دی گئی۔ دشمن دوست بن گئے، اخلاق و شرافت کی دھجیاں بکھیرنے والے رفت کردار کا نمونہ بن گئے، ذرا سی بات پر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے انسانیت کی عظمت اور تقدیس پر ایمان لے آئے اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے لگے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ سرداران قریش کہا کرتے تھے کہ اے محمد، ہم تمہاری محفل میں کیسے آئیں جبکہ وہاں کمین بھی بیٹھے ہوتے ہیں؟ لیکن اس رحمت مجسم نے امیروں کی خاطر غریبوں کو دھتکارنے سے انکار کر دیا اور الفقر و فخری کو افتخار بناتے ہوئے زمانے بھر کے مظلوم و مقہور انسانوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ آپ کے غلاموں کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت بلال کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے۔ صدر محترم، طائف کی بستی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کون سی بدسلوکی تھی جس کا وہاں مظاہرہ نہ کیا گیا؟ آپ پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ کے نالان مبارک جس میں اختر سے بہنے والے خون سے لبریز ہو گئے۔ بستی سے باہر نکل کر نڈھال ہو کر اپنے غلام کی میت میں ایک درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ آپ کے غلام نے اس بستی کے ظالم اور بے رحم انسانوں کے لیے بد دعا کی۔
الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ رومات محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسانیت نوازی دیکھنی ہو تو تاریخ کے دھارے کو 14 صدیاں قبل موڑ دیجئے اور اس وقت کا تصور کیجئے جب آپ مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ کے دشمنوں کی ہر تحریک مزاحمت دم چھوڑ چکی تھی۔ آپ اپنے خدائے جلیل کی عظمت و برتری کے مظہر بن کر تاریخ کے عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے اپنے آبائی شہر مکہ میں قدم فرما رہے تھے۔ آپ کے حکم سے بیت اللہ کی صدا اصنام توحید کی ہیبت سے زمین پر گر کر ٹکڑوں کی صورت میں بکھر چکے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بزم ہستی دم بخود تھی، وقت کی رفتار تھم چکی تھی۔ آپ کے تمام اعضاء آپ کے خون کے پیاسے سے، آپ کے جسم اطہر پر غلاظت پھینکنے والے، آپ کو پتھر مارنے والے، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے، جنت کے گلزاروں کی بشارت دینے پر عرصہ حیات سے ناآشنا، اقتدار انسانی سے بے بہرا، جذبہ محبت و شفقت سے محروم، وحشت و بربریت کے رسیہ، یہ سب کے سب جناب رحمت للعالمین کی حضور لرزہ بر اندام کھڑے تھے اور اپنے بدترین ماضی کے خباثتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو سخت سے سخت سزا کے مستحق بنا چکے تھے۔ ان سب کے دل آنے والے لمحوں کی ہولناکی سے لرزاں تھے۔ ان کی نگاہیں شرم و ندامت کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی، لیکن اپنے تمام لرزیدہ احساسات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دلوں میں آپ کی رحمت للعالمین سے خوشگوار توقعات بھی وابستہ کیے ہوئے تھے۔ اچانک آپ کے لب آئے، جانواز سے زندگی بخش صدائے عام ابھرتی ہے، لا تثریب علیکم الجوم، جاؤ آج تم سے کوئی باس پرس نہیں۔ جناب والا، آپ کے مقدس لبوں سے زندگی کی نوید کیا ملی؟ عالم عرب میں گلشن انسانیت یکا یکی رنگ لے آیا۔ کائنات نے یہ منظر پہلے کب دیکھا ہوگا؟ آپ کا یہ آوازہ بخش قافلہ انسانیت کو منزل مقصود تک لے جانے کا باعث بن گیا۔ آپ کے خلق عظیم کے تصور سے یہ کہنا غلط تو نہیں کہ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ صدر عالی مقام یہ رسول خدا جناب سرور کائنات کی عظمت بے پایا اور انسانیت نوازی کا ہی اعتراف ہے کہ آج دشت و جبل میں بحر و بر میں، زمینوں وادیوں میں، شعراء کی مدحت ترازیوں میں، ادیبوں کی ادب نوازیوں میں اور خطیبوں کی تکلم باریوں میں حضور پر نور کا نامی اس میں گرامی انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے ابھرتا اور جگمگاتا ہے۔ روح فطرت کا یہ جان نواز پیغام اقبال کے لفظوں میں جو محبت رسول کا احساس بخش رہا ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، ظلمت و کفر و جہالت پہ زوال آتا ہے، نور قرآن کے لیے بدر کمال آتا ہے، زندگی مجھ پہ لٹاتی ہے مسرت کے غلام، جب بھی سرکار کی رحمت کا خیال آتا ہے۔